اربعین جانے والے زائرین کے لیے زمینی راستہ تو بند کر دیا گیا، لیکن اس کے متبادل جو فیری سروس شروع کی گئی اس کے کرایہ جات، اس کے کتنے کرائے ہوں گے، سروسز کہاں سے لے کے کہاں تک مسافروں کو لے کے جائیں گی، اور اس کے بارے میں دیگر بہت سے سوالات جو ہمارے سامنے آئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن رضا صاحب جو ان پر تفصیلی گفتگو کریں گے. سر بتائیے گا کیا کیا نئی ڈیولپمنٹ ہے اس میں؟ کرن، یہ سارا جو معاملہ ہے نا اس کو شروع سے مشکوک بنایا گیا ہے. پہلے جس طریقے سے اربعین کے زمینی راستوں پہ پابندی لگائی گئی وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر کے گیا ہے کہ اچانک یہ کیوں بند کیا گیا. اس کے بعد پھر جب منٹ میرر نے اس کے اوپر خبریں شروع کی کہ یہ ہوائی راستے اختیار کرنے پہ جس طرح لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے تو اس کی بجائے آپ فیری سروس کو کیوں نہیں کنسیڈر کر رہے، بلو اکانومی ہماری بالکل ڈیڈ پڑی ہوئی ہے. تو اس ہماری خبر چھپنے کے 2 دن بعد جو منسٹر ہیں جنید انوار صاحب، اچھا جنید انوار صاحب کا یہ جو ہے نا یہ مینڈیٹ نہیں ہے انہوں نے جس پہ وہ لب کشائی کی ہے. انہوں نے اسلام آباد میں جرنلسٹوں کو بلا کے اعلان کیا کہ جی ہم ایک فیری سروس شروع کریں گے اور اس میں ہم اربعین کے جو پلگرمز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اچھا، جس طرح ہر چیز کو یہاں پہ شکوک اور شبہات میں لپیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے اور معاملے کو مزید الجھایا جاتا ہے، تو یہ معاملہ بھی شروع سے ہی الجھا سا لگ رہا ہے. اس پریس کانفرنس میں کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی کہ یہ فیری سروس کب شروع ہوگی، کہاں سے شروع ہوگی، اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہوگی اور یہ اس کا ٹارگٹ کیا ہوگا. دیکھیں 8 لاکھ سے 10 لاکھ تک لوگ جو ہیں وہ ہر سال اربعین پہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ سارا سال جو ہے نا یہ جو زائرین ہیں ان کی آمد و رفت رہتی ہے، لیکن جو اربعین ہے یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. اب کچھ تفصیلات ہم نے جو میری ٹائم افیئرس کے ایکسپرٹس ہیں ان سے جو لی ہیں اور منسٹری سے لی ہیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی آئندہ آنے والے چند دنوں میں اتنا ارینجمنٹ ہو جائے گا کہ تقریباً 2 لاکھ تک کے جو لوگ ہیں ان کو پاکستان سے ایران اور عراق لے جایا جائے گا. اب کہاں سے لے جایا جائے گا؟ ہمارے پاس 2 پورٹس ہیں، ایک کراچی پورٹ ہے اور ایک گوادر پورٹ ہے. تو انیشیلی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ گوادر کو آباد کرنا ہے تو یہ سارا جو پورا آپریشن ہے اس کو گوادر سے مینیج کیا جائے گا. اب جو پنجاب کے زائرین ہیں اور جو خیبر پختونخوا کے زائرین ہیں ان کے لیے وہی بلوچستان کا راستہ ہی اختیار کرنا پڑے گا جس کو جواز بنا کر انہوں نے زمینی راستے بند کیے. تو ان کو پہلے گوادر تک لے جایا جائے گا اور گوادر سے پھر آگے جو فیری سروس ہے وہ عراق جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب گوادر تک زائرین کو آنا پڑ گیا ہے تو اس سے ہی 150 کلومیٹر دور بارڈر کراسنگ ہے ایران اور پاکستان کی، وہاں سے زائرین آتے جاتے رہتے ہیں. تو بھئی جب گوادر تک آپ لوگوں کو لے جا رہے ہیں تو ادھر تک بھی جانے دیں. چلو بھئی نہیں، ہم نے فیری سروس کو ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے لیے کر رہے ہیں. اب اس کا آپریشن کون سنبھالے گا؟ پاکستان کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. جس طرح ہماری پی آئی اے بدحال ہوئی پڑی ہے اسی طرح جو فیری سروسز ہیں ان کا تو کوئی آپ نے کبھی نام و نشان بھی نہیں سنا ہوگا کہ پاکستان میں کوئی جہاز رانی کی کوئی صنعت ہے. تو جو در پردہ معاملات آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ گوادر پورٹ کا جو مینجمنٹ ہے اور افیئرز مینجمنٹ ہے وہ ہے چائنا کے پاس، تو چائنا کی فیریز آپریٹ کریں گی گوادر سے آن ورڈ. بہت اچھی بات ہے. ان کے لیے لائسنسنگ اور ان کے لیے جو ایس او پیز ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں. اس موقع پہ ہماری حکومت سے گزارش ہوگی کہ یہ اس سارے معاملے کو بہت ہی غور و فکر اور سنجیدگی سے لیا جائے، کیونکہ جس طرح ایئر سروس اہم ہے اور اس کے ایس او پیز اہم ہے اسی طرح ہی یہ فیری سروس اور یہ بلو اکانومی کے افیئرز اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں.
آپ کو یاد ہے کہ ابھی ابھی ہم تازہ کوئی فضاؤں میں سنبھلے ہیں جب ایک منسٹر نے بیان دیا تھا کہ جی وہ لائسنسز فیک ہیں، PIA کے، ہاں PI، انہوں نے کہا پاکستانی پائلٹس کے جو لائسنس فیک، انہوں نے ساری جو انڈسٹری تھی جتنی ایئر لائنس تھی سب کو ہٹ کیا تھا. تو اس دفعہ حکومت کو چاہیے کہ بہت اچھے ٹائٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے رولز جو ہیں وہ فالو کیے جائیں تاکہ یہ جو ایک نیا سیکٹر شروع ہونے جا رہا ہے اس میں کچھ فارن انویسٹمنٹ ہو، کچھ لوکل انویسٹر کو موقع ملے، تاکہ جس طرح لوگ ایئر سروس میں انویسٹ کرتے ہیں. پاکستان میں کافی سارے جو پرائیویٹ کمپنیز، پرائیویٹ ایئر لائن سروسز ہیں، تو اس فیری سروس میں بھی کافی سارے جو پرائیویٹ لوگ ہیں انویسٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں سے آن ورڈ ہمارے لیے بہت ساری ڈیسٹینیشنز وہ کھل سکتی ہیں. جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ یہاں سے یہ جو زائرین ہیں اور حجاج کرام ہیں وہ بحری راستے کے ذریعے ہی جاتے تھے. اور آپ کو تو مطالعہ پاکستان میں پڑھایا گیا ہوگا کہ ادھر جو اسلام ہے وہ بھی ایک بحری رستوں کے ذریعے آیا ہے. تو یہ بحری رستے ہمارے دوبارہ سے آباد ہو رہے ہیں، تو ان میں کوئی اس طرح کی کوئی بدشگونی یا کوئی غلط کام نہ ہونے پائے. تو ہم حکومت سے یہی مطالبہ کریں گے کہ جو SOPs ہیں انٹرنیشنل ان کو فالو کیا جائے. سر ہر چیز میں ایک شک و شبہات ہے، ہر چیز میں تو دیکھتی ہوں یہ کانسپریسی تھیوری میری ہوگی کہ کیا چائنیز یہ ڈیلیبریٹلی کر رہے تھے کہ انہوں نے زمینی راستہ جان بوجھ کے بند کروایا صرف اپنی فیریز کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ اگر چائنیز نے کروایا ہے، ہم آؤٹ رائٹلی کسی کا نام نہ لیں، جس نے بھی کروایا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہوا تو ہے نا کہ اچانک زمینی راستے بند ہو گئے ہیں، پھر فیری سروس کا معاملہ چھڑ گیا، پھر چارٹر فلائٹس کا ذکر چھڑ گیا. تو ان چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ہوتا ہے، خفیہ ہاتھ ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اچانک پاکستان میں سب کو ٹھیک چل رہا ہوتا ہے کہ ایک مہم آتی ہے کہ جی کل سے آپ نے ہیلمٹ پہننے ہیں موٹر سائیکل پہ. تو وہ پہلے سے ایک پارٹی ہوتی ہے، اس کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، وہ امپورٹ کرتے ہیں، ہیلمٹ کا کافی سٹاک لگایا جاتا ہے، اور ان کو بیچنے کے لیے پھر حکومت کو یکدم یاد آتا ہے کہ بھی ہیلمٹ کے بغیر ڈرائیو کرنا تو اپنی زندگی سے بھی کھیلنے کے مترادف ہے اور دوسروں کی زندگی سے کھیلنے کے بھی مترادف ہے. پھر وہ ڈرائیو کو کھڑا کیا جاتا ہے اور اس میں قانون کی عملداری بھی ہو جاتی ہے اور کسی ایک پارٹی کے ساتھ اچھا بھلا جو ہے نا فائدہ بھی پہنچا دیا جاتا ہے. تو اس ساری موو کے پیچھے بھی شروع سے ہی شکوک و شبہات پھیلے ہوئے ہیں. ہمارے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں لوگوں نے بہت سخت کمنٹ کیے ہیں حکومت کے خلاف. اربعین ایک بہت سیریس ایشو تھا. اربعین سے پہلے آپ دیکھیں اس حکومت نے کیا کیا کہ پورے جو پرائیویٹ آپریٹرز کے ذریعے لوگ حج پہ جاتے تھے ان میں سے اس دفعہ کوئی بھی نہیں گیا مس مینجمنٹ کی وجہ سے. تو اب حکومت مینج کر لیتی ہے کہ وہ میڈیا پہ ان کی آواز دبا دی جاتی ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب جج صاحبان عدالت میں بیٹھے رو رہے تھے کہ جی لوگ حج پہ گئے ہیں سعودی عرب اور ادھر رول رہے تھے اور سڑک کے اوپر سو رہے تھے. یہ ایک سٹنگ جج کے ریمارکس تھے اور انہوں نے پوری پیپلز پارٹی کی حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا. اور ایک حج سکینڈل کے نام سے جناب وہ پورا ہوا چلا ہوا تھا. ایک وہ وقت تھا. اب چلو بھئی حاجی لوگ گئے تو تھے نا حج کرنے. اس دفعہ کیا ہوا کہ لوگوں کو حج پہ جانے ہی نہیں دیا گیا اور الحمدللہ سکون ہی سکون ہے اور اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی. تو حج سکینڈل کے بعد پھر اب آ گیا یہ اربعین سکینڈل کہہ لیں یا اب اس کو زائرین سکینڈل کہہ لیں. اور اس کے اوپر لوگوں میں بہت شدید غصہ اور غم ہے.
تو ہم چونکہ عوام کی آواز بنتے ہیں تو ہم نے یہ اس پہ آواز اٹھائی ہے اور آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے. ایک اور بات آپ نے نوٹ کی ہوگی، ہماری ویڈیو کو جو لوگ وزٹ کر رہے ہیں وہ دیکھیں جو پچھلی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کو بھی جب آپ چلا رہے ہیں تو فیری سروس کے ایڈ آنا شروع ہو گئے. جی سر، موسٹ امپورٹنٹ. ہاں، اور کتنا کرایہ آپ نے اس میں دیکھا؟ سر 30,000 سے 35,000 روپیہ. بائر بھی تو اتنا افورڈ کر سکتے ہیں، تو فیری سروس کی کافی مہنگی نہیں ہوگی ہے؟ نہیں، فیری سروس تو بہت کم ہے، کیونکہ جو بائی ایئر ہے اس کا کرایہ تو بہت زیادہ، عراق تک میرے خیال میں 1.5 لاکھ روپے کی ٹکٹ ہے. تو 35,000 از فائن. یہ تو بھی تقریباً مور اور لیس بس کے برابر وہ کرایہ ہے. اور اب بس کی نسبت چونکہ فیری جو ہے وہ زیادہ لوگ اکاموڈیٹ کر سکتی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا جو کرایہ ہے وہ مناسب رکھا ہے. لیکن اس کی جو ابھی تفصیلات سامنے آنا باقی ہیں وہ ہم ناظرین سے گزارش کریں گے کہ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں. ہم ہی اس پہ کام کر رہے ہیں، اس کو سب سے پہلے ہم ہی بریک کریں گے کہ کیا تفصیلات ہیں. عوام کی آواز، منٹ مرر. آج کی ویڈیو یہیں تک تھی سر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.